ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 165 سورۃ البقرہ، اس کا ترجمہ ہو گیا تھا، آپ لوگوں نے بھی کیا تھا کیا اس کا ترجمہ؟ آپ لوگوں نے کر لیا تھا؟ جی ہاں۔ اچھا جی، مطلب آیت نمبر 166 سے شروع کریں؟ جی چلیے، آیت نمبر 166، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ اذ، جب، تبرّا کا مطلب بیزار ہوں گے۔ اپنے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے برات، برات نہیں، برات، یہ جو برات نکالتے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، برات کسی سے الگ ہو جانا، میں اس سے اپنی برات کا اعلان کرتا ہوں، مطلب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہیلو، بیچ میں آپ لوگ بولتے رہیں گے تو میری آواز کیا سنائیں گے آپ لوگ؟ جب بیزار ہوں گے وہ لوگ، توبعو تاکہ پیش کے ساتھ مجہول، جن کی پیروی کی گئی تھی۔ جب بیزار ہوں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی، من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی۔ عربی زبان کا کمال دیکھو، توبعو اور تبعو، توبعو جن کی پیروی کی گئی، تبعو جنہوں نے پیروی کیا، مجہول اور معروف۔ جب بیزار ہوں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی، ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، وَتَقَطَّعَتْ، اور کٹ جائیں گے، یہ قطع کا لفظ جو ہے وہی ہے، وَتَقَطَّعَتْ، اور کٹ جائیں گے، بِهِمُ الْأَسْبَابِ، ان کے سارے رشتے ناطے۔ اسباب جو ہے یہ سبب کی جمع ہے۔ اسباب جو ہم جو اردو میں استعمال کرتے ہیں سبب، اسی کی جمع اسباب ہے۔ تو یہ اسباب جو ہے ہر کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں پر جو ہے وہ تعلق کے معنی میں ہے، اس لیے کہ دو لوگ ہیں آمنے سامنے، ایک پیروی کرنے والے اور ایک وہ جن کی پیروی کی گئی تھی۔ اور پھر یہی اسباب جب اس معنی میں استعمال ہو جو مختلف، جس کو ہم ذرائع وسائل کہتے ہیں، اس وقت اس کا ویسا ترجمہ کریں گے۔ اب دیکھیے پھر سے، جب بیزار ہوں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی، ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب، اور کٹ جائیں گے ان کے سارے رشتے، سارے تعلقات، اس لیے کہ دونوں ہیں حشر کے میدان میں اور عذاب دیکھ رہے ہیں، سارا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ جب بیزار ہوں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی، ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب، اور کٹ جائیں گے ان کے سارے رشتے ناطے۔ چلیے اس کا ترجمہ اقبال بھائی آپ کریں گے؟ وعلیکم السلام، جی سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ جب بیزار ہوئے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی، اور دیکھا انہوں نے عذاب، اور کٹ گئے گے ان کے سارے رشتے۔ ہاں، آپ نے آیت کا شروع کا ترجمہ جو پورا ماضی میں کیا، حالانکہ الفاظ جو ہے وہ ماضی کے ہیں، لیکن میں نے ایک اصول آپ کو بتایا تھا کہ آیت شریفہ کا مضمون جو ہے وہ خود ہم کو یہ بتاتا ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں
اس کا ترجمہ کس زمانے میں کیا جائے۔ اب دیکھیے یہ پورا مضمون جو ہے یہ حشر کے میدان کا ہے، تو یہ پورا مضمون ہم کو مستقبل کے صیغے میں اس کا ترجمہ کرنا پڑے۔ میں تینوں مرتبہ میں نے ترجمہ کیا، میں نے مستقبل میں کیا، آپ اس کو ماضی میں ترجمہ کر رہے ہیں۔ ماضی یعنی ہو گیا نہیں، ہونے والا ہے۔ جب بیزار ہوں گے وہ ہوں گے، آج تو ایک دوسرے پہ فریفتہ ہیں بھائی، ایک دوسرے پر سننے کو تیار نہیں کسی کی، جس کی پیروی کر رہے ہیں اس کے پیچھے چل رہے ہیں اسے کو۔ تو یہ ایک وقت وہ آئے گا جب ان پر حقیقت کھل جائے گی حشر کے میدان میں۔ تو جب بیزار ہوں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی، اس لیے کہ ان کی گردن پھنس چکی ہوگی جن کے پیچھے یہ چل کے آئے تھے، ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی، اور وہ دیکھیں گے عذاب، وَرَأَوُا الْعَذَابَ۔ یہ عذاب جو ہے یہ تو عالم غیب میں ہے نا، یہ حشر کے میدان میں۔ یہاں جو مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں اس کو معنوی طور پر عذاب کہا جاتا ہے، لیکن اصل عذاب کا وہ جو عذاب جس کو قرآن نے کہا وہ حشر کے میدان میں، اور وہاں سے پھر آگے کی منزلوں میں۔ تو اس کا ترجمہ آپ مستقبل میں کریں گے۔ چلیے اختر بھائی ہیں کیا؟ آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ باقی لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ سعید بھائی آپ اپنا نیٹ ورک چیک کیجئے، ادھر باقی لوگوں کو آواز آ رہی ہے لائف سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استبق الذین تبعوا من الذین تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی، اور وہ دیکھیں گے عذاب اور وہ کٹ جائیں گے بہت اچھے، بہت اچھے۔ یہ پورا کا پورا ترجمہ جو ہے یہ مستقبل کے صیغے میں یہ صحیح ہے۔ ان کی آواز کی بند تو نہیں ہے کہ سعید بھائی کو کوئی پرابلم یہاں سے تو نہیں ہے؟ سعید بھائی آپ تھوڑا چیک کیجئے آواز، باقی یہاں سے کلیئر ہے الحمدللہ، نیٹ ورک بھی اللہ کے فضل سے اچھا چل رہا ہے۔ ہاں بچیوں میں کوئی کرو بیٹا ترجمہ، بچیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو اور کٹ جائیں گے ان سے سارے رشتے ناتے۔ بہت اچھے ماشاءاللہ۔ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ وقال الذين، اور کہیں گے وہ لوگ، قالا جو ہے تو ماضی کا لفظ، اگر الگ سے کوئی ہم سے پوچھے قالا تو ہم کہیں گے کہا، لیکن یہاں پر چونکہ مضمون جو چل رہا ہے وہ حشر و حساب کا ہے اس لیے ہم اس کا ترجمہ مستقبل سے کر رہے ہیں۔ اور کہیں گے وہ لوگ تبعو جنہوں نے پیروی کی تھی، لو کا دو ترجمہ ہوتا ہے، اگر یا کاش، یہ دو ہی ترجمہ ہوتا ہے اس کا، اگر یا کاش۔ اگر ان کے لنا ہمارے لیے، کرتن، کرہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، اگر ہمارے لیے لوٹنا، فنتبرأ، اب دیکھیے فا پھر نتبرأ، نہ جو ہے وہ ہم والا ہے، فنتبرأ پھر ہم بھی بیزار ہو جائیں گے، منہم ان سے، کما جیسے، تبرؤ وہ بیزار ہیں، منا ہم سے، کذالک اسی طرح، یریہم اللہ دکھائے گا انہیں اللہ، اعمالہم ان کے اعمال کو، حسرات علیہم، حسرات، حسرت کس کو کہتے ہیں؟ وہ چیز جس پر آدمی کو افسوس ہو، تو حسرات علیہم حسرت بنا کر ان پر، وما ہم یہ ماں نہیں والا ہے، وما ہم اور نہیں وہ، بخارجین من النار نکلنے والے آگ سے، خارج یعنی نکلنا، خرج یعنی نکلنا، خارج یعنی نکلنے والے، اور نہیں وہ نکلنے والے آگ سے۔ پھر سے دیکھیے، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی، اگر ہمارے لیے ہو لوٹنا،
پھر ہم بھی بیزار ہوں گے ان سے جیسے یہ بیزار ہیں ہم سے، اسی طرح دکھائے گا انہیں اللہ ان کے اعمال کو حسرت بنا کر ان پر، اور نہیں وہ آگ سے نکلنے والے یا جہنم سے نکل۔ یہ نار کا ترجمہ آگ، اصل ترجمہ تو آگ ہوتا ہے، لیکن نار کا ترجمہ آپ جہنم بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن شریف عام طور سے جب عذاب کے لیے استعمال کرتا تو اس سے مراد جہنم کی آگ ہوتی ہے۔ چلیے، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی، اگر ہو ہمارے لیے لوٹنا پھر ہم بھی بیزار ہوں گے ان سے جیسے وہ بیزار ہو رہے ہیں ہم سے، اسی طرح دکھائے گا انہیں اللہ ان کے اعمال کو حسرت بنا کر ان پر، اور نہیں وہ جہنم سے نکلنے والے۔ چلو ترجمہ کرو بھائی۔ کاشف آپ ہیں بیٹا لائن پر؟ جی چلیے کیے ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی کہ اگر لوٹا دیے جائے ہمیں تو ہم بھی بیزار ہوں گے ان سے جیسے آج وہ بیزار ہو رہے ہیں ہم سے، اسی طرح دکھائے گا انہیں اللہ ان کے اعمال حسرت بنا کر ان پر، اور نہیں وہ نکلنے والے آگ سے۔ یہ حشر کی میدان میں چونکہ حقیقت کھل جائے گی، اور جن کی پیروی کر کے، جن کے بولنے پر وہ یہاں پر بہکے ہوئے تھے، وہ ان سے اظہار بیزاری کر دیں گے، ہٹ جائیں گے، ارے ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ جو ان کی پیروی کر کے جن کی گردنیں پھنس گئی ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ کاش ہمارے لیے لوٹنا، لنا کررتن، اگر ہوتا ہمارے لیے لوٹنا، یعنی ایک مرتبہ ایسا ہو جائے کہ اللہ پاک دوبارہ ہم کو دنیا میں بھیج دے، تو جیسے یہ ہم سے آج الگ ہو گئے نا، اسی طرح ہم بھی ان سے الگ ہو جائیں گے۔ اور فرمایا اسی طرح اللہ انہیں دکھائے گا ان کے اعمال کو حسرت بنا کر ان پر، اور نہیں وہ آگ سے نکلنے والے، نہیں وہ آگ سے نکلنے والے۔ وما ہم بخارجین من النار، اس کا معنی وہ جو ان کی تمنا ہو رہی ہے کہ اگر ہمارے لیے لوٹنا میسر آ جائے، اگر ہم کو ایک مرتبہ جانے کا موقع مل جائے، تو رب تعالیٰ نے فرمایا اب جہنم سے نکلنے کا موقع نہیں، اس جہنم سے بچاؤ کا سارا انتظام کرنے کی جگہ زمین تھی، اس جہنم سے بچاؤ کا سارا انتظام کرنے کی جگہ زمین تھی۔ اب تم یہ خواہش کرو کہ ہم دوبارہ زمین پر بھیج دیے جائیں، نہیں، وما ہم بخارجین، یہ اصل اس کا جواب ہے کہ جو تم خواہش کر رہے ہو اب وہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔ اور کوئی کر لو بھائی جینٹس میں ترجمہ کریں بھائی، جینٹس میں، ارے وہ بہار والے دلدار بھائی، دلدار صاحب آج ہیں کہ نہیں؟ ہاں ترجمہ، السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام، ترجمہ کر لیجئے دلدار بھائی شاید کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی کہ اگر ہمارے لیے ہو لوٹنا پھر ہم بھی بیزار ہو جائیں گے ان سے جیسے وہ بیزار ہیں ہم سے۔ بہت اچھی، اسی طرح دکھائے گا اللہ ان کے اعمال کو حسرت بنا کر ان پر، اور نہیں وہ نکلنے والے آگ سے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، ہر لفظ کو اٹھایا آپ نے اس کے صحیح معنی میں، جزاک اللہ۔ چلو بیٹا بچیوں میں کوئی کر لو ترجمہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، کاش ہوتا ہمارے لیے لوٹنا پھر ہم بھی بیزار ہوتے ان سے جیسا وہ بیزار ہوئے ہم سے، اسی طرح دکھائے گا اللہ ان کے اعمال کو حسرت بنا کر ان پر، اور نہیں وہ نکلنے والے آگ سے۔ بہت اچھے بیٹا، بہت اچھے، ماشاء اللہ، بالکل لفظ ٹو لفظ ترجمہ کیا آپ نے، حق ادا کر دیا آپ لوگوں نے، بہت اچھا ترجمہ کیا بیٹا۔ اگلی آیت دیکھیے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یا ایھا الناس، اے لوگو،
या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, या अय्युहन्नास, ए लोगो, ए सारे इंसान। अन्नास जब कहा गया तो ये मुराद सारी इंसानियत। ए लोगो, कुलू, खाओ, मिम्मा, उसमें से जो हमने आपको बताया बहुत पहले, आप अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं, मिम्मा जब आता है तो वो मिन और मा दो का मुरक्कब होता है। मिन यानी से, मा यानी जो, फिर उसको मिलाया तो मिम्मा हो गया, उसमें से जो। फिल अर्द, ज़मीन में, हलालन तय्यबा, हलाल का तर्जुमा हलाल, इसलिए कि हलाल और हराम हम जानते हैं, तो हलाल का तर्जुमा और उसका तर्जुमा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जो लफ्ज़ मैंने आपको बताया समाज में चलता है उसका तर्जुमा मत करो, वरना और मुश्किल हो जाएगी। हलाल का तर्जुमा तय्यब, तय्यब लफ्ज़ जो है ये पाक के लिए इस्तेमाल होता है। और ये इसके पहले ही मैंने आपको बताया, शायद आपके ज़हन में, कि तय्यब लफ्ज़ जो है इसके मुकाबले में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो खबीस है। तय्यब यानी पाक और खबीस यानी नापाक, इसलिए वो खुब्स से बना है। तो फिल अर्द, ज़मीन में, हलालन तय्यबा, हलाल पाक, वला और नहीं, तत्तबिउ, तुम पैरवी करो, खुतवात शैतान, शैतान के नक्शे कदम की। खुतवात, ख़त किसको बोलते हैं? लाइन को, निशान को। तो खुतवात शैतान, शैतान के नक्शे कदम की। इन्नहु, बेशक वो, हु की ज़मीर शैतान की तरफ, बेशक वो, लकुम तुम्हारा, अदुव्वुम मुबीन, अदु यानी दुश्मन, और मुबीन लफ्ज़ जो है वो ज़ाहिर, खुला हुआ। एक चीज़ होती है छुपी हुई और एक चीज़ ज़ाहिर होती है। यही वजह है कि बार बार तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन, ये आयतें हैं उस किताब की जिसकी आयतें वाज़ेह हैं, साफ साफ, हर आयत का माना आराम से समझ में आ जाए। तो मुबीन का मतलब होता है ज़ाहिर, खुला हुआ। दो तर्जुमा कर सकते हैं। तो इन्नहु, बेशक वो, लकुम अदुव्वुम मुबीन, तुम्हारा खुला दुश्मन है। ऐ लोगो, खाओ उसमें से जो कुछ ज़मीन में, पाकीज़ा, हलाल पाकीज़ा, और न पैरवी करो शैतान के नक्श कदम की, बेशक वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। हलाल का तर्जुमा हलाल कीजिए और तय्यब का तर्जुमा पाक कीजिए, पाकीज़ा। आयत शरीफा का तर्जुमा कर लीजिए, उसके बाद ये हलाल और तय्यब जो है उसके बारे में थोड़ी सी बात आप बताते हैं ताकि आपके जहन में उसका मजमून रहे। चलिए, कौन तर्जुमा करेगा इसका? जेंट्स में पहले कर लें। वस्सलाम। जी सर। या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यबन वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ लोगों, खाओ उनमें से जो ज़मीन में है, हलाल और पाकीज़ा, हलाल पाकीज़ा, और ना पैरवी करो, ना पैरवी करो, ना इत्तिबा करो, ठीक है, करो शैतान के कदमों की, बिला शोबा वो तुम्हारा दुश्मन है ज़ाहिर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और कोई कर ले भाई तर्जुमा? वालेकुम। जी सईद भाई तर्जुमा कर लिए। वालेकुम। अभी आवाज़ आ रही है आपको? मेरा नेट खराब हो गया, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही। अभी कुछ आ रही है थोड़ी थोड़ी। हाँ ठीक है, अभी आवाज़ आ रही है। वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यबन वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ लोगों, खाओ उसमें से जो ज़मीन में, हलाल पाकीज़ा, और नहीं पैरवी करो नक्शे कदम की शैतान, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। अब इस आयत शरीफा में दो चीज़ समझ लीजिए। अल्लाह ताला खाने की इजाज़त दे रहा है ज़मीन में, जो कुछ ज़मीन में है उसमें से कौन सी चीज़ खाई जा सकती है? नंबर एक, हलाल। ये हलाल लफ्ज़ का इसका माना होता है जिसकी इजाज़त दी गई हो, और इस हलाल के मुकाबले में दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हराम, जिस पे पाबंदी लगा दी गई हो, रोक लगा दी गई हो।
تو جو چیز استعمال کرے مسلمان اس کے لیے پہلی شرط کہ وہ حلال ہو۔ اب حلال اور حرام کی لسٹ جو ہے وہ الحمدللہ مسلمان کو معلوم ہے۔ طیب پاک ہو، یہ ہمیشہ خیال رکھیں جتنی چیزیں حلال اللہ نے کیا ہے ہمارے لیے اہل ایمان کے لیے، وہ ساری کی ساری چیزیں فی نفس ہی پاک ہوتی ہیں۔ کسی ناپاک، نجس، غلیظ، گندی چیز استغفر اللہ مسلمان اس کو کبھی استعمال ہی نہیں کر سکتا۔ جتنی چیزوں کی اللہ نے اجازت دی ہے کھانے کی یا استعمال کرنے کی، وہ ساری چیزیں فی نفس ہی پاک ہیں۔ اور جن چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے وہ سب چیز چاہے دکھائی کیسی بھی دیتی ہوں، لیکن وہ سب کی سب اپنی ذات کے اعتبار سے ناپاک ہیں۔ مثلاً آپ ایک بات دیکھیے، شراب جو ہے، شراب حرام ہے ہمارے یہاں، اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے۔ جب یہ حرام ہے تو حرام ہونے کی وجہ سے وہ نجس اور ناپاک ہے، تو شراب پر بھی وہی حکم نافذ ہوتا ہے شریعت مطہرہ میں جو حکم پیشاب اور پاخانے اور منی اور مزی پر ہوتا ہے۔ خون، گوشت میں لگا ہوا خون جو ہے، وہ خون جو ہے وہ گوشت میں جو لگا ہوا خون ہے اس پہ کوئی بحث نہیں، لیکن دم مسفوح، بہتا ہوا خون، یہ بہتا ہوا خون جو ہے یہ حرام ہے شریعت میں۔ ابھی اس کے بعد ہی آگے چل کے وہ آیت شریفہ انشاءاللہ قریب میں آنے والی ہے، اللہ نے چاہا تو کل کی کلاس میں آ جائے گی کہ دم مسفوح، دم یعنی دم مسفوح، خون فی نفس ہی نہیں، خون جمع ہوا جیسے کلیجی اور تلی، یہ خود بھی خون کی جمی ہوئی شکل ہے، وہ حلال ہے۔ لیکن اور اسی طرح گوشت میں اگر خون لگا اس کو ہم کو دھو لینا چاہیے، پاک ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کو دھو لینا چاہیے، لیکن جو چیز جو خون حرام ہے وہ بہتا ہوا خون حرام ہے۔ اب یہ بہنے والا خون جو ہے اس پر بھی نجاست اور ناپاکی کا وہی حکم لگتا ہے جو پیشاب اور پاخانے پر لگتا ہے۔ تو جتنی حرام چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری حرام چیزیں جو ہیں وہ نجس اور ناپاک ہیں۔ اسے آپ انداز فرمائیں، سود کی رقم، رشوت کا پیسہ، کیا ہوگا وہ؟ جب اللہ نے حرام قرار دیا، پیسہ تو پیسہ دکھائی دیتا ہے لیکن نجس اور ناپاک ہے وہ، اس کا استعمال ایسی ہے جیسے کسی ناپاک چیز کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ اصول خیال رکھو شریعت مطہرہ کا۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا شراب، ابھی شراب ہے تو اتنی قیمتی، مان لی کتنے ہزار روپے کی بوٹل آتی ہوگی، اپن اس کی میت میں نہیں جاتے اور کبھی جانا بھی نہیں، میں اور آپ نے، ہزاروں روپے کی شراب آتی ہے اور لوگ ایسے شوق سے اس کو پیتے ہیں اور ان کے کہے مطابق ان کو بڑی لذت بھی ملتی، معلوم نہیں۔ لیکن وہ کتنی بھی قیمتی ہو، کتنی بھی خوبصورت ہو، کتنی بھی اچھی پیکنگ ہو، لیکن اصل کے اعتبار سے چونکہ یہ شراب ہے اور یہ حرام ہے، اگر یہ میرے کپڑے پر لگ جائے تو میرے کپڑے کو بغیر دھوئے میری نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح جتنی ناپاک چیزیں اس کا خیال رکھیں۔ تو فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اور نہ پیروی کرو شیطان کے نقش قدم کی۔ دیکھو دنیا میں زندگی گزارنے کے صرف دو طریقے ہیں، دنیا میں زندگی گزارنے کے صرف دو طریقے ہیں۔ ایک ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس طریقہ، اور دوسرے وہ سارے طریقے جو آپ کے طریقے سے ہٹ کر پھر اس کا کوئی بھی نام، اس کا نام یہودیت لو، نصرانیت لو، ہندوازم لو، بدھ مت لو، جینزم لو، کوئی بھی ازم لو، کوئی بھی ازم ہو یا کوئی بھی نام ہو اس کا، یہ ساری کی ساری جو ہیں گمراہیاں سب مل کر ایک راستہ بنتا ہے۔ تو یہ خیال رکھو کہ راستے گزارنے کے صرف دو طریقے ہیں، ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ان کے طریقے کے سوا جتنے طریقے ہیں اس کے پیشوا ہمیں چاہے جو دکھائی دیتے ہوں لیکن وہ طریقہ شیطان کا ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے کیا فرمایا، اوپر ایک حکم نافذ فرمایا فلاں چیزیں کھاؤ، اور اس کے بعد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کی نقش قدم پہ مت چلو۔ اس کا معنی کہ اگر میرے حکم کے خلاف جاؤ گے تو بس شیطان کا ہی راستہ بچے۔ بہت غور کرنے کی، اس طرح کی آیتیں قرآن شریف میں 50 مرتبہ آئی ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، ایسا دشمن جس نے چیلنج کر دیا کہ میں اس کو جہنم کا ایندھن بنا کے رہوں گا،
उससे बड़ा कोई दुश्मन हमारा हो सकता है? लेकिन हमारे दुश्मनों की जो फहरिस्त है, उस फहरिस्त में मुख्तलिफ़ तहरीकों का नाम है और मुख्तलिफ़ जमातों का नाम है और मुख्तलिफ़ लोगों का नाम है, हमारे रिश्तेदारों का भी नाम है, इनका सबका नाम है, लेकिन ये शैतान मरदूद का नाम कहीं है ही नहीं। जबकि कुरान ने कहा वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। यानी हम जिन लोगों की दुश्मनी से इंतहाई एहतियात करते हैं, उसमें सबसे सर फहरिस्त जो होना चाहिए वो शैतान होना चाहिए, इसलिए कि उसकी हमेशा कोशिश रहती है कि वो किसी तरह राह हिदायत से हटाकर, जन्नत के रास्ते से हटाकर, अल्लाह की रज़ा के रास्ते से हटाकर हमको अल्लाह की नाराज़गी के रास्ते पर डालते हैं। बहुत सारे उसके हरबे होते हैं, उनका तज़किरा भी कुरान शरीफ में इंशाअल्लाह जब आएगा, जब तफसीर करेंगे। ए लोगों, खाओ उसमें से जो कुछ ज़मीन में हलाल और तय्यब, और न पैरवी करो शैतान के नक्श कदम की, बेशक वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशाइ व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। इन्नमा, दर हकीकत, यअमुरुकुम, वो हुक्म करता है तुम्हें, यामुर वो हुक्म करता, कुम तुम्हें, वो हुक्म करता है तुम्हें, बिस्सू, सू जो है वो बुराइयों को कहते हैं, बुराइयों का, वल फहशा, और बेहयाइयों का। फहश लफ्ज़ जो है, फहश, ये हर बेहयाई के काम को फहश कहा जाता है। वैसे फहश का एक मतलब बखीली भी होता है लुग़त में, लेकिन यहाँ पर उससे मुराद बेहयाई है। वो तुम्हें हुक्म करता है बुराइयों का और बेहयाइयों का, फहशा व अन तक़ूलू, और ये कि तुम कहो अलल्लाह, अल्लाह पर, मा ला तालमून, जो तुम नहीं जानते। किन किन चीज़ों का हुक्म करता है शैतान? तुम्हें वो बुराइयों का हुक्म करता है, बुराइयों का हुक्म करने से लिए भलाइयों से रोकेगा वो। दूसरे तुमको बेहयाइयों का हुक्म करता है। हया शर्म जो इस वक्त निकल गई है, ये हया और शर्म जो है, एक हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब किसी में से हया निकल जाए तो फिर वो जो चाहे वो करे। हया और शर्म जो है हमको बहुत सारी बुराइयों से रोकने का सबब बनती है, और आज बेहयाई जो है वो, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, कभी फ़ैशन के नाम पर, कभी तहज़ीब के नाम पर, किसी भी नाम पर बेहयाई जो है वो आज एक अहम हिस्सा हमारे समाज का बन गया है। मैं अपनी बहनों और बेटियों से ख़ास तौर से कहता हूँ, अच्छा बेहयाई खाली औरतों में बेहयाई, ऐसा नहीं, मर्द बेहया नहीं है। अरे हया का मतलब होता है अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जो हुक्म फरमाया है, ईमान वाले मर्दों से पहले इरशाद फरमाया, कुल्लिल मोमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वाले मर्दों से फरमाइए कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें, वहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपने जिस्म के काबिल शर्म हिस्सों की हिफाजत करें। फिर औरतों से फरमाया, वक़ुल्लिल मोमिनाति यग़ुद्दुन मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़न फ़ुरूजहुन्ना, और ईमान वाली औरतों से ये कहिए कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें और अपने काबिल शर्म हिस्सों की हिफाजत करें। बात समझ में आ गई आपको? तो हया की सारी तकरीर औरतों के लिए। हया और शर्म जो है वो इंसान का खासा है, इंसान। ये दूसरी बात है कि उसको अल्लाह ने मर्दों के मुकाबले में औरतों में ज़्यादा रखा है, और उसका हक़ भी था, लेकिन मर्द भी बेहयाई पर आए। हर वो चीज़ जो हया और शर्म के ख़िलाफ़ हो, वो चाहे औरत करे या मर्द करे, बेहयाई। तो फरमाया शैतान दर हकीकत वो तुम्हें हुक्म करता है बिस्सू, बुराइयों का, वलफहशा, और बेहयाइयों का, व अन तक़ूलू, और इस बात का कि तुम कहो अलल्लाह, अल्लाह पर, मा ला तालमून, जो तुम जानते नहीं, अल्लाह के बारे में कुछ भी बोल देना, माअज़ल्लाह। दर हकीकत वो हुक्म करता है तुम्हें बुराइयों का और बेहयाइयों का, और ये कि तुम कहो अल्लाह पर जो तुम नहीं जानते। चलो भाई, जेंट्स में से तर्जुमा कर लो, मीटिंग भाग तो नहीं रही है। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशाइ व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। दर हकीकत वो हुक्म करता है तुम्हें बुराई और
بے حیائی کا، اور یہ کہ تم کہو اللہ پر جو نہیں تم جانتے۔ بہت اچھا، چلیے اور کوئی کرو بھائی، جلدی جلدی، اس میں اپنے بیچ میں وقفہ اتنا جلدی کیوں؟ ایک ساتھ دو لوگ ہوں تو ایک آدمی چپ ہو جائے۔ راغب صاحب ہیں کیا آج؟ اجمل راغب صاحب، تھوڑی دیر کے بعد ان کی آواز آئے گی، وہ آن کر رہے ہوں گے اپنا۔ چلیے جو چاہے وہ ترجمہ کر لے اس کا ایک آدمی اور۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ در حقیقت وہ حکم کرتا ہے تمہیں برائیوں کا اور بے حیائی کا، اور یہ کہ تم کہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے۔ بہت چلیے راغب صاحب آپ بھی کر لیجئے ترجمہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در حقیقت وہ حکم کرتا ہے تمہیں برائیوں کا اور فحاشی کا، اور اس کا جو تم اور ان کا ترجمہ یہ سے کرے، اور یہ کہ تم کہو وَأَن تَقُولُ، اور یہ کہ تم کہو جو تم نہیں علم رکھتے۔ اللہ یعنی پر، لا اللہ یعنی اللہ، اللہ پر، کہ تم وہ کہو، ہاں تم کہو جو تم نہیں جانتے۔ بہت ہمیشہ خیال رکھو کہ اللہ کی ذات عالی کے بارے میں زبان کھولنے کے پہلے ہوش میں رہنا کہ یہ میری رب کے شان کے خلاف کوئی بات میری زبان سے نہ نکلے۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ پر حق کے سوا کوئی بات بولنا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ کی ذات کے بارے میں اللہ کی پہچان، اس کی معرفت، اس کی عظمتوں کا خیال، اور اس کے بعد زبان کو اٹھائے آدمی۔ اور شیطان تم ایسی بات کہو اللہ کے بارے میں جو تم جانتے ہی نہیں۔ لیڈیز میں سے کرو بولا کوئی ترجمہ اس کا۔ در حقیقت وہ حکم کرتا ہے تمہیں برائیوں کا اور بے حیائیوں کا، یہ کہ تم کہو اللہ جو تم نہیں جانتے۔ یہ کہو کہ تم اللہ پر، اللہ کا ترجمہ چھوڑیے بیٹا، وَأَن تَقُولُوا کہ تم کہو اللہ۔ بہت اچھا ترجمہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب کہا جائے ان سے پیروی کرو جو نازل کیا اللہ نے، وہ کہتے ہیں بلکہ ہم پیروی کریں گے جو پایا ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو، کیا اور اگر ہوں ان کے باپ دادا نہ عقل رکھتے کچھ اور نہ ہوں وہ ہدایت یافتہ۔ لفظی ترجمہ سارے الفاظ جو ہیں آپ کے پڑھے ہوئے، پھر سے دیکھیے لفظی ترجمہ۔ اور جب کہا جاتا ہے قیلا قالا یعنی کہا اور قیلا یعنی کہا جاتا ہے، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ پیروی کرو جو نازل کیا اللہ نے، وہ کہتے ہیں بلکہ ہم پیروی کریں گے جو پایا ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو، کیا اور اگر، دیکھو کیا آ یعنی کیا، وا یعنی اور، لو یعنی اگر، اس لیے بالکل لفظی ترجمہ، کیا اور اگر ہوں ان کے باپ دادا نہ جانتے کوئی چیز، نہ جانتے کچھ اور نہ ہوں وہ ہدایت پر۔ جتنے گمراہ لوگ ہیں ان سب گمراہوں کی یہی دلیل رہتی ہے۔ ارے بھائی یہ اللہ کا کلام ہے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہیں۔ ارے ہاں وہ تم سب جو بتا رہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن کہ اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیں۔ گویا باپ دادا کا طریقہ آدمی کی گمراہی کا بہت بڑا سبب ہے۔ قرآن نے اس کی تشریح جو آخری حصے میں کی اس پر ذہن رکھو، لا یعقلون شیئا، یعنی ایسا اگر ہو کہ تمہارے ماں باپ کچھ نہ جانتے ہوں، خدا نہ خواستہ ان کو دین کی سمجھ نہ ہو، اور ولا یہتدون، اور وہ ہدایت پر نہ ہوں۔ اس کا معنی کیا ہوا
کہ اگر کسی کے ماں باپ، کسی کے باپ دادا صحیح دین پر ہیں تو اس کی تو اتباع کرنا ہی کرنا ہے، انہی کے طریقے پہ چلنا ہے۔ تو باپ دادا کا طریقہ فی نفس ہی یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ اگر یہ اللہ رسول کے طریقے پہ میرے ماں باپ چلتے رہے ہیں، میرے باپ دادے، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ لیکن قرآن نے کہا کہ لا یعقلون شیئا، اگر وہ کسی چیز کو نہ سمجھتے ہوں، ولا یہتدون، اور ہدایت یافتہ نہ ہوں، تب بھی انہی کے پیچھے چلیں گے، یہ تو بیوقوفی کی بات ہے۔ یہ سمجھ لو کہ فی نفس ہی ماں باپ دادا کا طریقہ اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق ہمارے باپ دادا تھے تو الحمدللہ ان پر اللہ کا شکر بھی، اور اسی کے طریقے پہ ہم کو چلنا ہے۔ ہم کس کے طریقے پہ چلتے ہیں؟ ہمارے پاس کیا براہ راست کوئی چیز آئی ہے؟ نہیں، ہم اللہ کے ان نیک بندوں کے طریقے پر چلتے ہیں جنہوں نے دین پر صحیح عمل کیا، جنہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا، حضرات صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، اور پھر وہاں سے ہمارے علماء حق، ان کے ذریعے ہوتے 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 یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ تو ظاہر ہم پیروی تو کر رہے ہیں نا کسی کی، مگر ان لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں الحمدللہ جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر۔ اب اگر ہمارے خاندان میں کوئی ایسی رسم چل رہی ہے جو جاہلانہ ہے، اور کوئی ہم سے کہتا ہے بھائی اس رسم کو چھوڑ دے، نہیں وہ آپ تو ٹھیک کہتے ہیں مولانا صاحب، لیکن باپ دادا سے ہوتا آیا ہے نا، یہ آدمی کو جہنم میں پہنچا دے گا۔ اگر ہمارے بڑوں نے کوئی غلط چیز ایجاد کر دی ہے تو اس عذاب سے بچانے کا ان کو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے طریقے کو بدل دیا جائے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اگر بھلائی کرتا ہے اور پھر اس بھلائی پہ دوسرے لوگ عمل کرتے ہیں تو اس عمل کرنے والوں کا ثواب بھی اس شخص کو ملتا ہے، اور اسی طرح اگر کسی برائی کو کوئی شروع کرتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد بھی اگر کوئی اس برائی پر عمل کرتا رہتا ہے تو ان عمل کرنے والوں کو بھی اس کا گناہ ملتا ہے، اور جس نے اس کو شروع کیا اس کو بھی ملتا ہے۔ بہت اہم مضمون۔ آپ قرآن شریف کی ہر آیت جو ہے، تو اب آج کل کیا کلاس جو وہ درس کے جیسے ہو جا رہی ہے وہی، اور جب کہا جاتا ہے ان سے پیروی کرو جو نازل کیا اللہ نے، وہ کہتے ہیں بلکہ ہم پیروی کریں گے جو پایا ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو۔ کیا اور اگر ہوں ان کے باپ دادا نہ عقل رکھتے کسی چیز کی اور نہ ہوں وہ ہدایت یافتہ۔ چلو بھائی ترجمہ ماشاء اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز آ رہی ہے جی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ انزل اللہ ما انزل اللہ ما أنزل الله قالوا بل ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے پیروی کرو جو نازل کیا اللہ نے، وہ کہتے ہیں بلکہ ہم پیروی کریں گے جو پایا ہم نے اس پر اس پر اپنے باپ دادا، اور کیا اور اگر ہو ہمارے باپ دادا، ہمارے کا کو ان کے ہاں ان کے باپ دادا، ان کے باپ دادا، کیا اور اگر ہو ان کے باپ دادا عقل نہیں رکھتے کسی چیز پر اور نہیں وہ ہدایت پر۔ بہت اچھے بہت اچھا ترجمہ کیا سید بھائی، جزاک اللہ۔ وقت پورا ہو رہا ہے، صرف 2 منٹ بچے ہیں اور دوسرا ساتھی ترجمہ نہیں کر سکے گا، انشاءاللہ کل اس کا ترجمہ مکمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔